آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو. کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہے کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے، پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ. اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا. تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے. تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے پرابلم نہیں، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں ایشو ہے ہی نہیں. الحمدللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا، پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی اور 3 بار. قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے، لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، وضو احتیاط کے ساتھ کیا. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے، 600 گرام
یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، تیسری حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے۔ یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے، قرآن پاک میں ذکر نہیں، لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے، اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اور مزے کی بات ہے، فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے۔ ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں، مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی، گردن کا مسح نہیں، سر پورے کا مسح، یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں، بس یہ ہے، دیٹس آل۔ چھٹی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ ساتویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا۔ لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے، ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں، یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا، زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کر، تعلیم کے طور پر وضو سکھایا۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرو۔ لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں، بہت چکنائی والی غذائیں، تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کرے ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا، آپشنل رکھ دیا۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے۔ الحمدللہ، اس میں آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا شرط نہیں، وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں۔ صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے۔ اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے، قول بھی، کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت تک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ساتھ دیکھ لیں۔ اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث، سیدنا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے۔ عربہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے سے کر کے دیکھتا تھا، ایسے
डायरेक्ट देखते तो ज़ाहिर रोक पड़ता था जनाब, दिल हिलता था, पैगंबर का चेहरा कि झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, और बाद में वो ईमान भी ले आए। और सही मुस्लिम में हदीस है कि ईसा बिन मरियम की शक्ल अरबा बिन मसूद से मिलती है। ये वो अरबा बिन मसूद है जो बाद में मुसलमान भी हुए, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद के छोटे भाई। वो कहते हैं कि मैं कनखियों से यूं थोड़ी देर बाद यूं करके देखता था। कहते हैं अल्लाह की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैंने किसी भी बादशाह की इतनी ताजीम नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। खुदा की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलगम शरीफ भी सहाबा के हाथों पर आता है, और अगर किसी सहाबी को नहीं मिलता तो वो दूसरे के हाथों से मलकर अपने चेहरे पर मलता है। और करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक हासिल करने के लिए आपस में लड़ पड़े। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं तो इतनी ताजीम से सुनते हैं और इतनी खामोशी से कि गोया परिंदे उनके सरों पर बैठे हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब की वजह से नजरें उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं देखते। मौज़ों और जुराबों के ऊपर मसा करने की मुद्दत मुसाफिर के लिए अलग है और मुकीम के लिए अलग है। जो मुकीम है ना, जो यानी रहायशी है किसी इलाके का, तो उसको सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, ऊपर तले 4 हदीस है, 639, 640, 41, 42। सईदा आयशा के पास एक ताबी आता है और कहता है कि बताएं कि नबी इस्लाम ने मौज़ों के ऊपर मसा की मुद्दत क्या मुकर्रर की थी। ये चमड़े के जो मौज़े होते हैं इसे खुफ़ाइन कहते हैं अरबी में, और जो जुराबे वाले जो मौज़े हैं इनको हम जोराबैन कहते हैं अरबी में। ये दोनों सुन्नत है, जैसे पगड़ी अलग से सुन्नत है, टोपी अलग से सुन्नत है। तो सईदा आयशा ने कहा कि तुम अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, उनका वक्त नबी इस्लाम के साथ ज़्यादा गुजरता था सफ़र वज़र में, वो तुम्हें मुद्दत बताएंगे। तो सैयदना अली से जब पूछा उस ताबी ने, तो उन्होंने फरमाया कि नबी इस्लाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे तक एक दफ़ा वुजू करके आप यानी मोज़े पहन लें तो मसे की इजाज़त मरम्मत फरमा दी है। यानी आपने फजर का वुजू किया, इसमें तो आपने वुजू में पाँव धोए हैं ना, तो ये तो निकल गया बीच में से, जुराबे या मोज़े पहन लिए। अब आप जोर में भी मसा कर सकते हैं, असर में भी, मगरिब में भी, शाम में भी, और अगले दिन की फजर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली फजर तो धो के आपने पढ़ी थी ना। प्रैक्टिकली तो 24 घंटे कैसे पूरे होंगे, यानी वो 5 नमाजों तक है कि जोर, असर, मगरिब, इशा और अगली फजर। हाँ, फजर के बाद आप फिर मोज़े उतार के आपको, अगर आप मुकीम है, अगर आप मुसाफिर हैं, फिर 3 दिन 3 रात तक अगर आपने इस दौरान वुजू करने के बाद मोज़े जुराबे नहीं उतारी तो आप नमाज के लिए मसा कर सकते हैं। और उसका बड़ा आसान तरीका अबू दाऊद में है, ये हर लोग अपने अंदाज से भी मसा कर रहे होते हैं। मसा का तरीका ये है कि जैसे आप सर के मसा के लिए पानी रहते हैं ना, तो दाएं हाथ में आप जुराबों या मोज़ों के मसे के लिए पानी लेंगे, बाएं हाथ में उसे गिराएंगे और हाथ को यूं करेंगे कि ये कतरे सारे टपक जाए, सिर्फ तरी रह जाए। सर पे भी सिर्फ तरी मलनी होती है, सर धोना नहीं होता। जब तरी रह जाए ना, तो दायां जो पाँव है इसके ऊपर वाले हिस्से का दाएं हाथ से मसा यूं करना है, पैरेलल में दोनों, और बाएं से बाएं का। बाज इसके लिए गीला करके दोनों हाथ पहले इधर फेरते हैं, फिर इधर फेरते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। वो तो सैयदना अली का कौल है ना अबू दाऊद में कि अगर दीन सिर्फ अकल की बुनियाद पे होता तो पाँव के तलवे का मसा किया जाता, लेकिन शरीयत हुक्म के ऊपर चलती है, इसलिए हम हुक्म हमें है कि ऊपर वाले हिस्से का आपने मसा करना है, दाएं से दाएं का, बाएं से बाएं का। तो ये सुन्नत है। और ये तो खुफ़ाइन की हदीसें तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वा तबूक में मैं नबी इस्लाम के साथ था, एक मौके पे मैंने आपको वुज़ू करवाया, और कहते हैं जब नबी इस्लाम के पाँव धोने की बारी आई तो मैं आपके मोज़े उतारने लगा, तो आपने फरमाया कि इसको छोड़ दो, मैंने इनको पाकी की हालत में पहना था। तो आपने मोज़ों के ऊपर यूं मसा किया। फिर जामिया तिरमिज़ी के अंदर आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा जोराबैन पे मसा। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं मोज़े चमड़े के होने चाहिए, चमड़े के होने चाहिए, और चमड़े वाली रीसें लादा है, जुराबों वाली लादा है। जौरब तो लफ्ज़ ही अरबी का है, आप जाके अरबी डिक्शनरी में लिखे, जौरब कहते हैं कपड़े या ऊन का ऐसी चीज जो पाँव पे पहनी जाती है, चमड़े की होनी जरूरी नहीं है। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि वो जुराब मोटी होनी चाहिए जिससे जिस्म बाहर नहीं ढलके। हमारी जितनी जुराबें मोटी होती हैं, वो बारी जुराब तो हमको पहनते हैं, वो औरतें गर्मियों में शायद को पहनती है जिसमें जिस्म नजर आता है। इसकी हदीसें तिरमिज़ी में लादा से हैं, और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही भी कहा है। अगरचे हमारे नजदीक वो रवायत कमजोर है सुफियान सौरी की तदरीस की वजह से, लेकिन इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को सही समझते हैं। अलबत्ता हमारे पास मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 5 सहाबा से मौजूद है कि जुराबों पर मसा, इजमा है सहाबा का। और आपको मजे की बात बताऊं, ये हदीस अबू दाऊद में भी आती है, जो देवबंदियों की अबू दाऊद है ना, उसमें उन्होंने ना लिख दिया है कि हम भी जुराबों पे मसे के कायल हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसके साथ एक वाकया लिखा है कि इमाम हनीफा जिस मर्ज में फौत हुए, मरने से 1 हफ्ता पहले उन्होंने अपने पाँव पे जुराबें चढ़ाई, यही वाली, और फिर उन पे मसा किया, और फरमाया कि मैंने आज वो काम किया जो आज से पहले कभी नहीं किया। यानी मैं कायल होता हूँ इस बात का कि चमड़े के मोज़ों के अलावा इन जुराबों उन तक हदीसें बाद में पहुंची होंगी, तो कभी इमाम हनीफा रुजू करके फौत हो चुके, तुसी और जिंदा अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारे बुजुर्ग जिनके ऊपर आपका तकिया था वो तौबा करके फौत हो चुके हैं, आप तो रुजू करो। तो ये जुराबे लें जनाब, बेफिक्र होकर जुराबों में मसा करें, ठीक है। और ये बहुत बड़ी सहूलत है, फजर पढ़ के पहन लें, आप अगली फजर तक कर सकते हैं।
لیکن یہ یاد رکھیے گا وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا، لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے۔ ایک بندہ جراب چڑھا لے اس کے بعد جرابیں اتار دے، جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام۔ اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں گے آپ اس کو پہن کے، یہ کوئی مانتے نہیں، یہ خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت تک تو جراب نہیں لبڑی کہ اتنے کلومیٹر تسی پتھریلی زمین تے چلدے رہو پٹڑنا، وہ تواڈے موزے بھی پھٹ جان گے، تسی جراباں دے مسئلے کر رہے ہو، بغیر جراباں دے مسئلے تے قائل ہاں۔ وہ مسند ابی داؤد 43 کے اندر وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا۔ تب ٹھیک ہے نا جی، تسی جراباں دے موزے نوں پہ روندے ہو۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے تھے۔ ہم ادھر انفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی؟ اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو 5 نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی۔ کوئی نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسح کیا ہے، اڑتے تو ہاتھ بن کے یار حجاب نہیں کر لو، خالی نہ کرو۔ اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، ابن عباس کے قول، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ البیہقی میں ڈیٹیل سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر خون کسی کا نکل آئے، نکالے بلڈ ٹیسٹ کے لیے، یا ڈرپ لگائیں گے تو ظاہر ہے بہت داخل کر رہے ہیں، اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہا وضو، تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے، خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، اس کو صرف پینا حرام ہے، جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت۔ یہ 4 چیزیں حرام کی۔ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے، اور صرف بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، جو ہڈیوں کے اندر گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو پک جاتا ہے، وہ خون حلال ہے۔ بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے پینا، لیکن ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے۔ پاک کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا یہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے، باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام حنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کورالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیشاب دیکھے ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے۔ تھوک پاک ہے، تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناک کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ پاک ہے۔ تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے، یہ کورالری انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا۔ وہ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے، یہ غلط ہے، ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی، جو بیچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے، جہادوں میں ہی رہتے تھے، ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، اور ابو داؤد میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے، شروع میں آپ کو پہلے جلد میں مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران، ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے، تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا، ان کو تیر لگے، ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں، انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی، بعد میں آئے جسم خون و خون تھا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں جگا لیتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر تہاڈی فون کال واجے تے تہاڈی نماز نہ مختصر ہو جاندی ہے، ان کو تیر لگ رہے ہیں۔ اس حدیث سے امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوا خون نکلا ہے نا، خالی چھوٹا سا خون تو نہیں تھا، بہتا ہوا لہو تھا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا یہ کہ خون پاک بھی، جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا۔ تو یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، اور یہ ان کا موقف شاذ ہے، باقی سارے امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور اماموں کا کوئی کمال نہیں، حدیث ہے۔ یہ حدیث اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے کمال نہ بتاؤں، آپ بھی رزلٹ نکالیں گے کوئی نہیں ٹوٹتا۔ یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا ہے جی، وہ جی ہم مسئلے کیسے پتہ چلیں گے جی، وہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، وہ سر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، جب قیام میں جاتے میں دوبارہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ تو امام بخاری نے باقاعدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور سامنے لیٹی ہوتی تھی سیدہ عائشہ۔ تو وہ مذاق پھر بناتے ہیں، نو جی ایک بندہ تھا جی، وہ جب بیوی کو ہاتھ لگایا اس وقت وہ حنفی بن گیا، بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھوکر لگی، خون نکلا، پھر وہ شافعی بن گیا۔ تو آپ اپنے مرضی کے، سر ہم اپنے مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے نا، مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے، کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں۔ ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی،
نام بابی میں ہوں مسلم، علمی کتابی، خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے، نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا، کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتا کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلا نہیں کہ تو ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نے، اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی وہ صوفی تھے جو عالم بعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا. شیخ احمد سندی انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے، اور مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسئلہ تو اڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی، ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں اور نویاں گلاں نے اے بھول گئے تاڑے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا؟ بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو تے ہن تک بنے نے، ہو سکتا ہے اور آگے دو پھر بڑھ جان، پتہ نہیں آگے کتنے بنے. تو لکھے فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور کشف کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا. پھر یہ کہانی جب کرائی تو پھر شرم آئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا نہیں، وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. لیکن سر امام حنیفہ سے ملنا کافی نہیں ہے. امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ دیوبندی بچے کے پاس یا بریلوی بچے کے ساتھ؟ کیونکہ بریلوی بچہ تو کہتا ہے کہ رد المختار میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چومنے والے حنفی ہوں گے یا بغیر چومنے والے ہوں گے؟ اس پہ میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں. کہانی ہے، جھوٹ ہے. تو کہتے ہیں مل جائے گا اجتہاد، وہ تقلید نہیں کریں گے. سر نہیں کریں گے تو آڑے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کاش آپ کے بزرگوں نے یا آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا. یہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں قرب قیامت میں اتریں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اسلامک سسٹم کو رائج کریں گے. لیکن سر اس کا ایک جو طریق ہے نا صحیح مسلم کے اندر، اس میں آگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا میں اتریں گے تو تمہارے، وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا، کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں عمل کریں گے. سر یہ جو 2-4 کہانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں، یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگاساکی یا ہیروشیما پہ گرا ہے نا، تو جاپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی، وہ گھٹنے ٹیک گئی تھی امریکہ کے سامنے. اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، ایک صحابی شافعی ہو گئے تو کیا ہو گیا یار؟ وہ تو چھوٹا جو ہے نا، وہ تو نبی تو نہیں نا، صحابی ہے نا. اور اس کی تعویل کریں گے، وہ کہیں گے جی وہ اسی مذہب پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سے میں مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے. آپ جتنی مرضی کہانی کریں، آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. لیکن حدیثیں ان کو کیسے پتا ہو؟ یہ بیچارے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں. ایک دور تھا چائے کا، گزر گیا، اب یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے، کتنے کپ پیے تھے، گزر گیا. اب جو 7 سال چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا. 7 سال مت مار چھڑ دینے اینڈ تے حدیثاں پڑھ کے بھی نا کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں، پھر آپ حدیثیں اس لیے پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے.